بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365۔ خواتین و حضرات، یہ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے بعد جو اسکینڈل کھلا، پنڈورا باکس کھلا، اس کے بعد پاکستان کے لوگوں کو معلوم پڑا کہ آج کل کے نوجوان کس دلدل میں پھنسے ہیں۔ منشیات کے اس دلدل میں پھنسے آج کے نوجوان رہنمائی کے طلبگار ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں بتائے کہ کس طرح اس دلدل سے نکلا جائے، بٹ سیڈلی مجھے کوئی رہنمائی کرتا ان کی نظر نہیں آ رہا۔ آج پاکستان میں منشیات فروشوں کا نیٹ ورک اس قدر طاقتور ہو چکا ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ اتنے پیسے والے ہیں کہ آپ جب ان کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، پر حقیقتاً وہ صرف منشیات فروش ہوتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پاکستان میں جب ایفیڈرن کیس ہوا تھا اور بہت بڑی تعداد میں ایفیڈرن غائب ہو گئی تھی، جس کے بعد پاکستان میں آئس کا نشہ انٹروڈیوس ہوا اور یہ لیاری گینگ وار کے ذریعے کیا گیا، تو پتہ یہ چلا ٹیسٹ کرانے کے بعد کہ اگر آئس کے اندر 0.01% ایفیڈرن ہونی چاہیے تو ہماری آئس کے اندر 10% ایفیڈرن ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی ساری غائب ہو گئی تھی تو بنانا آسان ہو گیا، اور اس ایفیڈرن کا بھی استعمال کیا گیا جو چوری ہوئی، جس کے اندر بڑے بڑے نام تھے، کوئی چھوٹا نام نہیں بند ہوا تھا، بڑے بڑے سیاستدان بند ہوئے تھے، ان پہ کیسز بنے تھے، لیکن پھر سب باعزت بری ہو گئے۔ ہماری عدالتیں آپ کو معلوم تو ہیں کتنی کمال ہے ہماری عدالتیں ایسا کام کر رہی ہیں کہ ہائی کورٹس کے اندر رشوت ستانی کی کمپلینٹس ہائی کورٹس کے جج دے رہے ہیں کہ اب جو نئے ججز آئے ہیں ان کا جو سٹاف ہے وہ رشوتیں لے رہا ہے۔ تو ہماری عدالتیں مکمل طور پہ تباہ ہیں، انصاف کا نظام مکمل طور پہ تباہ ہے، اور جنہوں نے ان کو پکڑنا ہے، چور کو پکڑنے کا کام پولیس کا ہوتا ہے۔ پولیس تو سبحان اللہ العظیم، کیا کہیے ان کی، کتنی تعریف کیجیے۔ میں کہتا ہوں ہماری پولیس اتنی اچھی ہے کہ کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں۔ خیر، گفتگو کریں گے۔ رضا ہارون صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور رضا صاحب کا جو دل ہے وہ کراچی کے ساتھ دھڑکتا ہے، اس بات کا مجھے مکمل طور پہ اندازہ ہے۔ ان کا دل کراچی میں رہتا ہے اور کراچی کے جو نوجوان ہیں ان کی وہ رہنمائی کرنا چاہیں گے۔ رضا ہارون صاحب، تھینک یو سو ویری مچ سر، آپ کی قیمتی وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ رضا صاحب، آج اس مرڈر کیس کے بعد، مصطفیٰ عامر قتل کیس کے بعد، ارمغان قریشی کا پورا دھندا سامنے آ گیا، کس طریقے سے وہ منشیات بیچتا تھا، وہ اس کا باپ اس کے اندر ملوث تھا۔ بٹ سیڈلی سر، ہمارے نوجوان آج اتنے سارے نشوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ رضا صاحب، شراب آپ جانتے ہیں کس طرح عام ہو گئی ہے، اوپنلی بیچی جاتی ہے شراب۔ کراچی میں دکانیں ہیں ہر علاقے کے اندر شراب کی۔ اقلیت کو ہم شراب بیچنے کا لائسنس دیتے ہیں، لیکن وہ اقلیت ہی سارے مسلمانوں کو، بچوں کو شراب بیچتی ہے۔ میں تو کہوں گا کہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کوکین کا نشہ، پھر آئس کا نشہ، پھر چرس کا نشہ، پھر افیم کا نشہ، پھر ایک کیمیکل ڈرگز ہیں LSD، ایکسٹسی، لسٹ چلتی جا رہی ہے۔ یہ سارے نشے ہمارے نوجوانوں کے اندر رضا صاحب ایسے پھیل گئے ہیں جس کی کوئی انتہا نہ ہو، بٹ آئی ڈو ناٹ سی اینی پولیٹیشین ٹاکنگ اباؤٹ۔ میں ایکسائز کو کارروائیاں کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، یہ سب رشوت لے کے چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ پیسہ بہت ہے۔ رضا صاحب، آپ کیسے ان نوجوانوں کی رہنمائی کریں گے، کس طرح ان کو بچائیں گے، کچھ تو کہیے ان کے لیے سر۔ ثنا بھائی، بہت ہی سنجیدہ ٹاپک ہے، اور اس کا تعلق ہمارے معاشرے سے، ہمارے گھریلو فارمیشن سے، جو گھروں کی فارمیشن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا، چرس، افیم، یہ تمام چیزوں کافی عرصے سے بھنگ کا نشہ، یہ تمام چیزیں لوگ کرتے ہی تھے، لیکن بعض اوقات یہ چیزیں پرانے وقتوں میں ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے طور پہ کی جاتی تھیں۔ اب اس طرح کے نشے آ گئے ہیں جو آپ نے جن کا نام لیا، اتنی بڑی لسٹ ہے، جو کہ انتہائی زہریلے اور نقصان دہ ہیں ہیلتھ کے لیے۔ پہلے ہمارے گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، اب یاد کریں بچہ گھر میں سگریٹ بھی پی کے آتا تھا تو لوگ پکڑ لیتے تھے اس کو، اس کی پوچھ گچھ ہوتی تھی۔ آج میں سمجھتا ہوں ہمارے فیملی سسٹم جو ہے یہ اس کی ویکنیس بھی ہے۔ پھر ہمارے اسکولز، جو ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں پہ اس کا اس طریقے سے اویلیبل ہونا کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں پہنچے۔ پھر ہمارے معاشرے میں اس کی جو سب سے جو خطرناک بات ہے، اس کی ایکسیپٹنس۔ یہ اس کی ایکسیپٹنس ہے، اور یہ ایکسیپٹنس بہت ساری فیملیز میں ہے کہ یار یہ تو ٹھیک بات ہے، یہ تو کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے والدین بھی شاید کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کی انگریس جو ہے صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی غربت کا مارا ہے، بے روزگار ہے یا پریشان ہے تو وہ اس نشے کا استعمال کر کے اپنے آپ کو جو ہے ریلیف کوئی دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارے بہت اچھے گھرانوں کے، پڑھے لکھے گھرانوں کے بچے بچیاں ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔
ایک تو یہ کہ معاشرہ اپنے طور پہ ہی کوئی ایسی اویئرنیس کیمپین چلائے متحد ہو کر کے کہ اس میں کوئی آگے ہی ہو بچوں کو کہ یہ ڈینجرس ہے. دوسرا جو کروشل رول ہے وہ اسٹیٹ کا ہے کہ اسٹیٹ اس کی انفورسمنٹ کرے. یہ کہیں نہ کہیں سے آتی ہیں چیزیں نا. یہ ظاہر سی بات ہے, میں تو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ کراچی میں اس تعداد میں اس پیمانے پہ یہ نشے پروڈیوس نہیں ہوتے. یہ کراچی کی مختلف بارڈرز کو کراس کر کے کراچی کے اندر آتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ بالکل جو خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے, کیا اس میں مختلف ایجنسیاں جن کا کام ہے بارڈر کنٹرول, وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے, چاہے وہ اینٹی نارکوٹک فورس ہو, ہماری پولیس ہو, ہمارے دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جن کا کام ہے جو قائم ہی اس لیے کیے گئے کہ اس لعنت کی جو ہے وہ روک تھام ہو, کیا وہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, کیا وہ اپنی جاب پوری کر رہے ہیں, کیسے یہاں تک پہنچ رہے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی کنگ پن آپ کو ملی ہے, جو اس کی تفصیلات آ رہی ہیں مصطفیٰ عامر کیس کی اور موان کی اور دیگر جو نام اس میں اب ایڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ موقع ہے ریاست کے پاس, صوبائی حکومت کے پاس, ہماری پولیس فورس کے پاس, ہماری عدلیہ کے پاس, کہ وہ اس سرے کو پکڑ کر اب اس سرے کے دوسرے اینڈ تک پہنچے اور اس پورے نیٹ ورک کا جو ہے قلعہ کما ہو, اور اس نیٹ ورک کو سپورٹ کرنے والے جو لوگ ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ انتہا دیکھو تلا, جس دن یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پولیس مقابلہ ہوا ہے, اور جب وہ مسئلہ مجسٹریٹ کے سامنے گیا تو مجسٹریٹ کا رویہ کیا تھا؟ اس نے تو ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا. اس نے تو مطلب تو کہیں ملٹیپل اس نے فیصلہ دے کے وائٹو لگا کے فیصلہ بدلا ہے, اور ارمغان کے باپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہوئے فیصلہ لکھا ہے. لیکن مجھے بات بتائیے نا رضا صاحب, آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے رضا صاحب, اور ہم نے شراب کو لائسنس دے دی ہیں, خاص طور پہ کراچی اور سندھ میں جیسے شراب کی دکانیں ہیں, پنجاب میں یا کے پی کے میں یا بلوچستان میں نے نہیں دیکھی, نہ میں نے پوچھا, وہاں پہ کسی کو نظر آتی ہے. وہاں پہ فون کرتے ہیں تو گھر پہ ڈیلیوری ہوتی ہے. کراچی سندھ میں دکانیں ہیں اوپنلی, اور یہ اقلیتوں کو لائسنس دے دیے گئے ہیں. ہیومن ٹریفکنگ ہوتی رہے, اسمگلنگ ہوتی رہے. سیڈلی وی ہیو ایکسیپٹڈ الکوہول ان آر سوسائٹی. شراب بڑا نارم ہو گیا ہے کہ اگر آپ شراب نہیں پیتے ہیں تو آپ سوشل ایلیٹ کا حصہ نہیں بن سکتے, آپ کی بینک میں پروموشن نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا باس آپ کو بولے گا میرے ساتھ پیو اور آپ نہیں پیو گے. ڈونٹ یو تھنک کہ برائی کی ایک بڑی جڑ شراب بھی ہے رضا ہارون صاحب؟ سر وہ تو دو رائے نہیں ہے نا, وہ تو اللہ کا حکم ہے, ہمارے سامنے شریعت موجود ہے, تو اس پہ تو ڈیبیٹ ہی کوئی نہیں ہے. شراب کی برائی پہ تو ڈیبیٹ ہم نے ایکسیپٹ کیوں کر لیا شراب کو سر؟ یہ ہمارا کلیوژن ہے نا. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے نا. اگر آپ کے گھر میں بار نہیں ہے, آپ کے گھر میں ڈرنک سرو نہیں ہو رہی ہے, تو پرابلی آپ اس ایلیٹ کلب کے یا ایلیٹ سوسائٹی کے ممبر نہیں سمجھے جاتے. اچھا یہی چیز پھر نیچے آ جاتی ہے. لیکن آپ ایک بات دیکھیں, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں جہاں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا. یہ تو سوچ اگر ہے کہ جی اس کو بالکل جب تک یہ چیز سامنے نہیں رکھی ہوگی ہم برائی نہیں کریں گے. نہیں, فائدہ تو جب ہے تلا جب میں آپ کے سامنے کوئی بندہ شراب کا گلاس رکھے اور آپ اس کو نہ اٹھائیں نا. آپ کی اپنی ول کدھر چلی گئی ہے, آپ کے اپنے نفس پر قابو کدھر چلا گیا ہے. یہی یہاں سے 2 گھنٹے کی فلائٹ پر دبئی ہے سر. آپ یہاں سے 2 گھنٹے کی فلائٹ پر دبئی ہے, وہاں آپ کو مختلف کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں آپ کو یہ لکر مل جائے گا, لیکن ہر جگہ تو نہیں ملے گا. تو انہوں نے بھی جن لوگوں کو کیٹر کرنا ہے, جن کو اجازت ہے اس کام کی, وہ لوگ وہاں وہ کر لیتے ہیں. جن لوگ کو اجازت نہیں وہ نہیں کرتے, تو وہاں ریاست نے رٹ قائم کی ہے نا. دوسری بات ہے کہ دیکھیں نا, آپ کو اپنے معاشرے میں ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں نا. ایک تو آپ قانون سخت کریں, دوسرا آپ کا دین موجود ہے نا. اور دین میں کوئی ابہام تو نہیں رکھا گیا چیزوں کے لیے. بھی آپ نے کتنی کلیئرٹی سے بتائیں 3 چیزیں جن کو کہ بدترین گناہ قرار دیا گیا. یہ تو پتہ ہے نا مجھے, میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. وہ سی سی ٹی وی جو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ لگائے ہوئے کندھوں پہ, وہ تو آن ہے نا, وہ تو ریکارڈ کر رہے ہیں. تو آپ اگر بند کمرے میں بھی کوئی چیز کر رہے ہیں تو یہ دونوں سی سی ٹی وی چل رہے ہیں. تو جسٹ بی اویئر. ہم سڑک پہ اب کسی غلط کام کو کرتے ہوئے کتنے محتاج جاتے ہیں کہ بھائی جو سڑک پہ سی سی ٹی وی ہمیں کیچ کر رہا ہوگا, آپ کے کندھوں پہ لگے ہوئے ہیں بھائی ایوری مومنٹ. اور رضا صاحب اس کی کیا وجہ ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ سندھ میں آپ کو شراب کی دکانیں ملیں گی لیکن باقی صوبوں میں نہیں ملیں گی؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں سر, باقی صوبے ملتی ہے, ہماری بریوری سندھ میں تو نہیں ہے نا. دکانیں آتی ہے, دکانیں شاپس, وہ ڈیلیوری ہوتی ہے ہوٹل سے سر. سر وایا میڈیا نکالنے سندھ میں تو چلیں, اگر لائسنس یہ ہو رہا ہے وہ بھی, لیکن سب وہ مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے نا, وہ تو مس یوز ہو رہا ہے. سر دیکھیں کتنے مسلمان خرید رہے ہوتے ہیں سر, 90% مسلمان ہی خریدتے ہیں, ان کے کسٹمر مسلمان ہی ہیں.
آئی اگری. آپ نے ان کے وجود کا پوچھا تھا تو میں نے کہا بھائی ایک رضا صاحب، ایک کراچی کا لیڈر ہونے کے ناطے، سیاستدان ہونے کے ناطے، بڑی تعداد میں نوجوان آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ صرف سیاستدان کبھی اس ایشو پر بات ہی نہیں کرتے ہیں؟ ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. دے آر یوزڈ ٹو اٹ. ڈونٹ یو تھنک کہ سیاستدان خود شراب نوشی اتنی کرتے ہیں، ایون دو کہ وہ صادق اور امین ہونے کا حلف اٹھاتے ہیں اسمبلی میں جانے کے لیے، لیکن ایکچولی شراب نوشی جتنی سیاستدانوں میں ہے کسی میں نہیں ہے سر. آئی اگری ٹو این ایکسٹینٹ. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو کام آپ خود کر رہے ہو نا تعالیٰ، وہ اس کنوکشن سے آپ اس کو منع نہیں کر سکتے دوسرے کو. لیکن بہرحال ہمیں اگر ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، اور یہ میں بالکل ایک بہت ہی چھوٹا آدمی ہوں اس معاملے میں کیا، ہمارے سوچنا ہے کہ آپ نے فالو دینی ہدایات کے لیے، شریعت کے لیے اگر آپ نے سیاستدانوں کو فالو کرنا ہے تو پھر آپ بہت ہی غلط چل رہے ہیں. آپ اپنے رول ماڈلز جو ہیں وہ ہمارے انبیاء ہیں، ہمارے پروفٹس ہیں، ہمارے صحابہ کرام ہیں، ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، وہ ہمارے رول ماڈلز ہیں. انہی کو ماننے سے، انہی کی ہدایت، قرآن کریم ہمارے درمیان موجود ہے. جنت اور دوزخ کے معاملات وہاں پر ہیں. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. رضا صاحب، ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آ کے آپ کے ساتھ سیاسی گفتگو کریں. یوسف زئی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، غوث محمد نیازی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. آفٹر دس بریک، اسٹے ود اس ویورز. یہ بات ہم لوگ کافی وقت سے سنتے آئے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم، ورلڈ وار 3 پانی پر ہوگی. دیکھنا ہے کہ اللہ خیر کرے وہ وقت ہمیں نہ دیکھنے کو ملے، کیونکہ یقیناً پانی جس طریقے سے کم ہوتا جا رہا ہے اور جس طریقے سے پاکستان میں ڈیمز نہیں بن رہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت سندھ میں جو تشویش کی لہر ہے، جو نہریں بنائی جا رہی ہیں، چولستان میں کینالز بنائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر ہم نے گزشتہ روز دیکھا بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف سے. اس کے علاوہ صدر مملکت آصف علی زرداری کا خطاب ایوان میں، اس کے اندر بھی انہوں نے کہہ دیا کہ کینالز کے حق میں نہیں ہے وہ، اور سندھ کے عوام کا بھرپور احتجاج. خیر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے کمال پینل. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس اسٹارٹ دی ڈسکشن رضا ہارون صاحب سے. رضا صاحب، سیاسی استحکام اس ملک کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی برملا ببانگ دوحل ہر جگہ پر یہ کہہ چکی ہے کہ ہم یہ نہیں مانیں گے، چاہے وہ کالا باغ ڈیم ہو، چاہے اس وقت چولستان میں بننے والے کینالز ہوں. لیکن پیپلز پارٹی کے بھرپور احتجاج کے باوجود، آواز اٹھانے کے باوجود رضا صاحب، کام بند نہیں ہوا ہے. چولستان میں سپیڈ سے کام جاری ہے، وہ کینالز بن رہی ہیں اور کوئی انہیں روک نہیں سکتا. بٹ اسٹل the issue is not resolved yet. کیوں رضا صاحب؟ why is that sir? یہ جو خدشات ہیں یہ انفاؤنڈیڈ نہیں ہیں، کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. اور خاص طور پہ جب ایٹیچیوڈ یہ ہو، بڑی معذرت کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ سے یا وفاقی حکومت سے، کہ جب ایٹیچیوڈ یہ ہو کہ ہمیں کنسلٹیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مشاورت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور تنقید کو بھی بیجا کہا جائے، اعتراض کو بھی بیجا کہہ دیا جائے. اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ تو کوئی بھی ایسے بڑے پروجیکٹس، خاص طور پہ جن کا تعلق بین الصوبائی رابطہ اور بین الصوبائی ریسورسز کے ڈسٹریبیوشن سے ہو، پھر وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور جب ایک آئینی فورم موجود ہے جسے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کہا جاتا ہے، جہاں تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ، وزیر اعظم بیٹھ کر متعلقہ اداروں کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ میڈیا پہ اس کی ڈیبیٹ ہوتی، سڑکوں پہ اس پہ احتجاج ہوتا، مناسب یہ ہوتا کہ اس حوالے سے پہلے سی سی آئی کا اجلاس بلا لیا جاتا. تمام وفاق اور تمام وفاقی اکائیاں جو چاروں صوبے ہیں ہمارے، وہ اس پہ اپنا کنسرن ریز کرتی، تجاویز دیتی، بہتر شکل نظر آتی. لیکن چونکہ وفاق خاص طور پہ، اور پنجاب کا چونکہ اس میں بڑا انفلوئنس ہے، بڑا اسٹیک ہے، تو پنجاب سے خاموشی ہے. لیکن جو لوول ریورین کا ایریا ہے، سندھ کا ایریا ہے، یا ایون کراچی شہر جو پہلے ہی پانی کے حوالے سے بہت زیادہ محتاجی ہے یہاں پہ، اس کی محتاجی میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ جو ہمارا ایک ایٹیچیوڈ سا بن گیا ہے، فار گرانٹیڈ لینا اپنے اتحادیوں کو، فار گرانٹیڈ لینا دیگر صوبوں کو، اور آئینی پلیٹ فارمز کو بھی نظر انداز کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں نامناسب بات ہے. اچھا نہیں ہوگا. اگر وہاں کام جاری ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کام کو پاز کر کے متعلقہ فورم پہ، جب ایک ملک کا پریزیڈنٹ اس بات پہ، آپ سوچیں نا کہ زرداری صاحب کو بالآخر یہ بات جوائنٹ پارلیمانی سیشن میں کرنی پڑ گئی، تو یہ تو وزیر اعظم صاحب کے لیے بڑی سبکی کی بات ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کی آئینی ذمہ داریاں یاد دلائی جا رہی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ
اختلاف کہاں کہاں ہیں اور کون کون سی چیزیں پسند نہیں کی جا رہی اور ان کو نامنظور کیا جا رہا ہے. وجہ اگر ان شارٹ آپ کہیں گے مشاورت کا فقدان، بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری خود اعتمادی جو ہے نا وہ بیسیکلی نقصان دہ ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کی بے بسی نظر نہیں آ رہی آپ کو کہ وہ پاور میں ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے؟ دے آر پاورلیس. نہیں، واٹ دے کین ڈو از ریز، اس کو کانسٹیٹیوشنل فورم پہ اور ڈیموکریٹک فورم سے بھی ریز کیا جائے گا نا تعالیٰ، یا اس کے علاوہ عدالتیں رہ جائیں گی پھر. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہمارے جو ڈسپیوٹس ہوں، ڈس ایگریمنٹس ہوں، کانسٹیٹیوشنل فورمز پہ ان کو بیٹھ کر کیا جائے؟ سر کانسٹیٹیوشنل فورم پہ آپ کی آواز اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے پارلیمنٹ میں کتنی بار کہا کہ سی سی آئی کا اجلاس بلاؤ، وہ تو سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلا رہے ہیں. کینال بنانا کہاں بند کریں گے آپ کے کہنے پر؟ طرح یہ مجھے بتائیں کہ اگر فائدہ ہمارا نہیں ہے تو نقصان کس کا ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان نقصان پاکستان کا ہوگا، نقصان سندھ کے عوام کا ہوگا، نقصان وفاق کی وحدانیت کا ہوگا. تو نقصان اور فائدہ تو کاروبار میں دیکھا جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو سر پیپلز پارٹی کا بھی نقصان ہو جائے، ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے اس وجہ سے؟ اٹ ڈزنٹ میٹر، کسی بھی پارٹی کا نقصان یا فائدہ ہو تلا، یہ قومی معاملہ ہے، یہ پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، نہ یہ سیاسی معاملہ ہے. اس میں نقصان اور فائدہ ہمارے عوام کا ہوگا یا وفاق کا ہوگا. یہ اگر سیریسنس کا اندازہ نہیں ہے پرائم منسٹر صاحب کو، اور کیا حرج ہو جاتا ہے کہ میٹنگ بلا لینے میں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے اس میں کوئی امپیڈیمنٹ، کوئی وجہ سمجھ میں نہیں، کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ بلا لیں، بات کر لیں بیٹھ کے. اگر ان کے پاس بڑے اچھے آرگومنٹس ہیں جو ان کے رہنما، یا کل میں احسن اقبال صاحب کو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، تو بھائی یہ اگر احسن اقبال صاحب کو اتنے ویلڈ ریزنز ہیں تو گھبراہٹ کس بات کی؟ بلائیں سی سی آئی کا اجلاس اور اپنی وہاں جتنی بکراتیت ہے وہاں دکھائیں. سر بھائیوں کی عزت ہوگی ایک دوسرے کے سامنے تو ہی سی سی آئی کا اجلاس ہوگا. لگ ایسا رہا ہے کہ اب بھائیوں کی، ملک کے جو 4 بھائی ہیں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ عزت نہیں رہی ہے. میں پی ٹی آئی کی طرف جانا چاہوں گا، مجھے الاؤ کیجیے رضا صاحب. یوسف زئی صاحب، بڑی کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی، آواز اٹھا رہی ہے، سی سی آئی کا مطالبہ کر رہی ہے، کینالز کو روکنے کا کہہ رہی ہے، لیکن ان کی آواز سنی انسنی کر رہی ہے رولنگ پارٹیز. یہ بھی معلوم پڑا بلاول صاحب کی پرائم منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی ہے، ملاقاتوں کا رزلٹ نہیں نکل رہا. واٹ ڈو یو تھنک is the situation and the reason behind it? یوسف زئی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں بدقسمتی سے نہ وفاق میں نہ پیپلز پارٹی عوام کی نمائندگی کر رہی ہے، چونکہ جعلی مینڈیٹ پر جب آ جاتے ہیں نا تو پھر یہی ایشو رہتا ہے. پھر صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان کھینچتانی بھی شروع ہو جاتی ہے، نفرتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ قومی مفاد پیچھے رہ گیا ہے. اب یہ پرسنل مفادات جب آپ لیتے ہیں تو پھر قومی ایشوز اسی طرح رگڑے جاتے ہیں. یعنی یہ کون سی وہ تک بنتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے حکومت کھڑی ہے وفاق میں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک جس طرح خیرات مانگی جاتی ہے اس طرح ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے. NFC ایوارڈ نہ کرنا، خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی تو ہو رہی ہے، کیونکہ جتنا یہ ڈیلے کر رہے ہیں اتنے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ فاٹا کے 55 لاکھ آبادی وہ ہمارے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور وہی پرانا NFC ایوارڈ ہے، اسی کے ذریعے ہمیں وہ سب کچھ مل رہا ہے. تو ایک زیادتی تو ہو رہی ہے کہ بھئی آپ 2018-19 میں جب یہ فاٹا مرج ہوا ہے تو اس کے بعد تو NFC بدل جانا چاہیے، نہیں ہو رہا ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ صدر مملکت پیپلز پارٹی کا، اور وہ ان کی وجہ سے حکومت بنی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کینال پہ کام تو ہو رہا ہے لیکن وہ بند نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کتنی بے بسی ہے پیپلز پارٹی کی. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے پیچھے ایک ہی چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ شاید ان کے جو کیسز ہیں وہ ان کو بتا دیے گئے ہیں کہ اگر آپ شور کریں گے تو آپ کے سارے فائلیں کھل جائیں گی. یہ ایک خوف ہے جو پیپلز پارٹی کو روکے رکھا ہے. ادروائز تو دیکھیں آپ صوبے میں آپ کی حکومت ہے، پھر آپ کیسے نمائندگی کر رہے ہیں صوبے میں؟ اور یہ تو پھر عوام کا، سندھ کے عوام کا حق مارا جا رہا ہے. تو کسی صوبے کو، کسی وفاق کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صوبے کا حق مارے. اگر پنجاب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پنجاب کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے، سندھ کے ساتھ ہو رہی ہے سندھ کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا 2 صوبوں کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں. لیکن ہر وقت یہی ایک پریس کانفرنس جب بھی ہوتی ہے، جی خیبر پختونخوا امن و امان کی بحالی میں ناکام ہو گیا، جبکہ بلوچستان کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. جی بلوچستان میں وہاں جی دہشت گردی ہو رہی ہے، تو یہاں بھی تو دہشت گردی ہو رہی ہے نا. تو بلوچستان میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، PTI کی تو نہیں ہے، اس لیے اس کو کوئی نہیں کہہ رہا. تو یہ جب تک یہ تفریقیں ختم نہیں ہوں گی، یہ ذاتیات ختم نہیں ہوں گی، تو اسی طرح ہوگا. یہ اس لیے ہم شروع سے کہتے تھے کہ چھوٹے یونٹ،
جب چھوٹے یونٹ ہوتے ہیں تو آج یہ ایشو نہیں ہوتا. اب جب آپ بڑا یونٹ ہے، بڑے بھائی ہیں، تو آپ بڑے بھائیوں کی طرح سلوک بھی کریں. اس طرح اسی سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. شہباز شریف اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پاکستان آپ کی نظر میں شوکت صاحب، آپ کی نظر میں یہ جو 4 بھائی ہیں ہمارے پاکستان کے 4 صوبے، سب سے بڑا کون ہے، سب سے چھوٹا کون ہے سر؟ سب سے بڑا تو ظاہر ہے پنجاب ہے، چھوٹا بلوچستان ہی ہے. پنجاب کے بعد کون آتا ہے، کے پی کے یا سندھ؟ سندھ آتا ہے. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے، پھر بلوچستان؟ جی ہاں. یعنی کے پی کے کو آپ نے سندھ سے چھوٹا کیوں کیا ویسے؟ آبادی کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. آبادی کے لحاظ سے، ہم تو طاقت کے لحاظ سے سمجھ رہے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں. خیر نہیں، طاقت کے لحاظ کی بات نہیں ہے. دیکھیں طاقت تو ہم سب ایک ہیں الحمدللہ. ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، نہ کوئی پنجاب کو میلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، نہ سندھ کو، نہ بلوچستان کو، نہ کے پی کو. اس کے لیے تو ہم سارے ایک ہیں الحمدللہ. میں تو بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں، ان کو اسٹاپ کرنا چاہیے اس وقت. بالکل ٹھیک. اپنی سیاست کھیلنے کے لیے جو صوبوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، اس کا اثر غلط پڑے گا. اس سے پنجاب کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ملک کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک سر. یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کی جائے. اس وقت جو کے پی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ لائن آرڈر خراب ہے، اور یہ بالکل، تو بھائی لائن آرڈر جو خراب ہے وہ تو دہشت گردی کی وجہ سے آپ بات کر رہے ہیں. تو دہشت گردی کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اگر افغانستان سے ہو رہی ہے تو کراس بارڈر ٹیررزم کو کیوں نہیں کنٹرول کیا جا رہا؟ یہ وفاق کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک سر. اس کے مطلب یہ کہ جہاں پہ اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہی، جہاں پہ وہ نہیں ہے وہاں پہ ٹانگ اڑا رہی ہے خواہ. بالکل ٹھیک سر. علامہ نیازی صاحب کو شامل کروں، لیکن رضا صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. رضا صاحب جلدی سے ایڈ کر لیں، پھر میں نیازی صاحب کی طرف جاؤں. نہیں، میں سن رہا تھا. جی مجھے بس ایک سوال پوچھنا تھا کہ وہ کینالز کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا نا، اس پہ پارٹی کی کیا لائن ہے؟ میں نے اب تک پی ٹی آئی کا کوئی موقف دیکھا نہیں. پی ٹی آئی کا کوئی موقف نہیں ہے کینالز پہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے یوسف زئی صاحب؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ میں نے سنا نہیں، میرے سے مس ہو گیا. سنوا دیتا ہوں. میں نے یہ کہا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے سندھ کے ساتھ. حق نہ مارا جائے نہ ہو. میں اس سے زیادہ کیا سندھ میں تو کینال نکل ہی نہیں رہے نا. ہاں، سندھ میں تو کینال نکل ہی رہی. یوسف زئی صاحب اس پہ موقف کیا ہے پارٹی کا؟ نکلنے چاہیے کہ نہیں نکلنے چاہیے؟ یہ تو بڑا کلیئرٹی ہونی چاہیے نا. اگر آپ کو ظاہر ہے آپ بھی ایک بڑی پارٹی ہیں، لیول کی پارٹی ہیں، کے پی کی بات تو صرف نہ کریں نا. سندھ میں اگر لوگوں کی صرف پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ نہیں ہے، پورے سندھ کی جماعتیں کھڑی نہیں ہیں. ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ سندھ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اگر دیکھیں، اگر پانی ہے جتنا ہے اور ان سب کو ملنا چاہیے. اگر آپ پانی کی شارٹیج پیدا کریں گے سندھ کے اندر تو سندھ میں بربادی آئے گی. وہ تو پہلے سے ہی شارٹ ہے. وہاں پہ کون سا گندم پوری کر رہا ہے سندھ اپنی؟ بالکل. وہ بھی کبھی کبھی باہر سے منگوانے پڑتی ہے. اور اب تو دیکھیں بہت برے حالات ہیں اس ملک کے. کپاس آپ کی کم ہو گئی ہے. آپ کی جو ٹیکسٹائل ملے تھے 187 کے قریب ملے. شوگر امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، شوگر پرائسز بڑھ رہی ہیں سر. ایگریکلچر پورا کرائسس میں. علامہ نیازی صاحب کافی دیر سے صبر کر رہے ہیں، وہ ناراض نہ ہو جائیں. وہ رولنگ پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں، اور آج کل آپ کو معلوم ہے رولنگ پارٹی کے پاس جو ہے نا سر غصہ جلدی آ جاتا ہے. نیازی صاحب، آپ کیوں سندھ کا پانی چولستان کو دینا چاہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم کیوں سندھ ہمارا بھائی ہے، ہم کیوں سندھ کا پانی جو ہے وہ کریں گے. پنجاب تو ہمیشہ قربانی دیتا ہے. ہمارا آخری قربانی پنجاب نے کیا دی نیازی صاحب؟ لائن فریز ہو جاتی ہے قربانی کے وقت پہ نیازی صاحب کی. پنجاب جو ہے، پنجاب نے اپنا 5% جو ہے 5% اپنے حصے کا سندھ کو دیا حصہ. اور پھر جی تو اس کے وقت بھائی پنجاب نے، اور اس کے بعد اس سارے سسٹم کو ارسا کنٹرول کرتا ہے. تو ارسا میں جو 4-5 ممبر ہیں، اس پہ ہر صوبے کی ایک نمائندگی ہے، ہر ممبر ہوتا ہے. اور اس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی ہے کہ پنجاب ہوتا ہے ایک سال، پھر اس کے بعد سندھ ہوتا ہے، پھر کے پی کے، پھر بلوچستان. اسی لیے اس کو بنایا گیا ہے تاکہ یہ کسی کو ڈسپیوٹ نہ ہو. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا ایشو ہے. اگر اور یہ جو نہر نکالی جا رہی ہے، میں نے جو سرچ کیا ہے، وہ پنجاب کے اپنے پانی سے نکالے گی. جو پنجاب کا حصہ ہے اس سے پانی دیا جائے گا، اس میں سندھ کا ایک قطرہ بھی ہم نہیں لیں گے. تو یہ میرے خیال میں ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں اس کو میڈیا پہ ڈسکس کرنے کے یا اس طرح کے. پہلے تو یہ ہے کہ میں اپنی حکومت سے درخواست کروں گا کہ اس پہ اپنا واضح موقف جاری کرے. اور یہ جو میڈیا پہ ڈسکس کریں، اس سے پولرائزیشن بڑھتی ہے.
سندھ پھر ہمارا بلوچستان بھائی ہے، کے پی کے بھائی ہے، سندھ بھائی ہے، یہ پھر ایک صوبوں کے درمیان ٹینشن بڑھتی ہے کہ صوبے جی وہ ہمارے سے کھا گیا وہ. تو سر میرے خیال میں ٹینشن بڑی ہوئی ہے، پر آپ کی حکومت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلا رہی اور بڑھتی جا رہی ہے ٹینشن. کیوں نہیں بلا رہی سر؟ بلائیں نا اجلاس. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویورز. گفتگو کو یہاں پہ آگے بڑھائیں گے. یوسف زئی صاحب، کل جو آپ کی پارٹی نے احتجاج کیا، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کی پارٹی فلور آف دا ہاؤس پہ پہنچی تو ان کا نعرہ تھا گولی کیوں چلائی، گولی کیوں چلائی. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ سروسز چیفز نہیں آئے ہیں تو پھر انہوں نے نعرے جو ہے نواز شریف کی طرف کر دیے. لیکن کل آپ کے احتجاج کی تعریف بڑی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ ڈائس کے سامنے نہیں گئے، سامنے جا کے مچھلی بازار نہیں بنایا، اور اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے بہت مہذب طریقے سے احتجاج کیا. آپ کچھ بتائیں گے سر اس احتجاج کی اسٹریٹجی کیسے چینج ہوئی، اور کیا یہ سروسز چیفز کے نہ آنے کی وجہ سے چینج ہوئی؟ یوسف زئی صاحب. نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ میں تو ظاہر قومی اسمبلی میں نہیں ہوں. یہ تو جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے ان کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، انہوں نے جو کیسے بنائی کیسے نہیں کی. لیکن میرے خیال سے مہذب طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے، اور اگر اسمبلی کے اندر احتجاج نہ کیا جائے، باہر نہ کیا جائے، تو کہاں کیا جائے؟ تو جو بھی ہے، میرے خیال سے جو انہوں نے بات کی نیازی صاحب نے، مین چیز جو تھی وہ سی سی آئی ہے. اب سی سی آئی کی میٹنگ نہ بلا کے کتنا بڑا وہ ہو رہا ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جی ہم زبردستی بھی کر سکتے ہیں. جبکہ یہ تو آئین میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی کنفلکٹ آتا ہے صوبوں کے درمیان، تو جو کنفلکٹ آف کامن انٹرسٹ ہے وہ اس کو ریزالو کرے گا. یوسف زئی صاحب الاؤ می، میں نیازی صاحب واپس آ گئے، ان سے یہ والا سوال پوچھ لوں جو آپ کر رہے ہیں. نیازی صاحب، کیوں آپ کی حکومت سی سی آئی کے اجلاس سے بھاگ رہی ہے؟ کس کا ہے خوف؟ نہیں، بھاگ تو نہیں رہی ہے جی. سر قانون کے تحت تو 3-4 مہینوں میں اجلاس ہونا چاہیے. آپ تو قانون کو بھی فالو نہیں کر رہے نا سر. آپ کی حکومت منمانی کر رہی ہے، بدماشی کر رہی ہے سر. نہیں، ایسے بدماشی نہیں کر رہی. کیا ظاہر ہے کہ لیکن آئی تھنک وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کی آواز آتی ہے جاتی ہے. رضا صاحب، if this situation continues، اگر یہ حکومت اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو لالی پاپ دیتی رہی، جس طرح کل بھی بلاول صاحب سے ملاقات میں ان کو دیا گیا ہے، اور مریم صاحبہ سے کہا گیا ہے کہ آپ رابطہ کریں اور ان سے ڈسکشنز اور نیگوسیشنز کا آغاز ہوگا پاور شیئرنگ کے لیے پنجاب میں، ڈو یو تھنک کہ سر حکومت مزید ٹائم بائی کر سکتی ہے سی سی آئی کے اجلاس کو بلانے میں، مزید ڈیلے پیدا کر سکتی ہے، یا اب ان کو بلا لینا چاہیے، ٹائم ختم ہو چکا ان کے پاس؟ بھائی، سیاسی لوگوں کو جمہوری سیاسی انداز میں ہر وقت سوچتے رہنا چاہیے اور جاگتے رہنا چاہیے. اگر تو حکومت وقت کی جو میجورٹی مسلم لیگ نون کی ہے، اگر وہ کسی خوش فہمی میں، تو میں تو ان سے ریکویسٹ کروں گا وہ جاگ جائیں. کیونکہ وہ منیر نیازی صاحب کے شعر کے آخری دو ہے نا، کچھ شعر دے لوگ بھی ظالم سن، سانو مرن دا شوق بھی سی. تو مجھے تو اسی ڈائریکشن میں چلتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے اپنی آئینی ذمہ داریوں کو نظر انداز کریں گے، تو اگر کسی خوش فہمی میں ہیں تو وہ نہ رہیں، اور کسی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں دوستوں کے پاس آ کر بیٹھیں اور سی سی آئی کا اجلاس بلائیں اور وہاں معاملات کو طے کریں. یہ میڈیا پہ ڈیبیٹ کرنا اور اپنے آپ کو میڈیا میں آ کے بتانا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہونا. سی سی آئی سے وائس فورم، وہاں پہ جائیں. بالکل بالکل. یوسف زئی صاحب، میں دیکھ رہا تھا سر، بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے اندر ایس آئی ایف سی کے اوپر تنقید کی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ ایک طرف وزارت سیاحت بھی ہے اور دوسری طرف ایس آئی ایف سی میں کمیٹی بنا دی گئی ہے ریٹائرڈ افسران کی جو سیاحت کو فروغ دے گی، اور سارے فیصلے اس کے پاس ہیں، تنخواہیں وہاں بھی جا رہی ہیں، پیسے یہاں بھی جا رہے ہیں، اور انویسٹمنٹ آن ایریا، انویسٹر اب بھاگ رہے ہیں. آپ کی نظر میں ایس آئی ایف سی انویسٹمنٹ لانے میں کیوں ابھی تک ناکام نظر آ رہی ہے سر؟ دیکھیں، انویسٹمنٹ وہاں آتی ہے جہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، لوگوں کو پتا ہو کہ یہاں رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے، تو لوگ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں. جہاں پہ ان کو یہ معلوم ہو کہ جی یہاں نہ انسانی حقوق ہے نہ رول آف لا ہے، وہاں پہ لوگ پیسہ انویسٹ نہیں کرتے. آپ کچھ بھی کر لیں، اپنے لوگ انویسٹ نہیں کرتے ہیں. تو باہر سے سب سے پہلے تو یہ کہ جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں، شریف فیملی ہے، وہ کتنا انویسٹمنٹ لے کر آئی اپنا. ان کی کیوں باہر سارے فیکٹریاں باہر بن رہی ہیں؟ یہاں بننے چاہیے نا، پاکستان کے اندر سارا ان میں پیسہ آنا چاہیے، نہیں آ رہا ہے. جب اپنا پیسہ آپ نہیں لا رہے ہیں، دوسروں سے کہتے ہیں کہ جی پیسہ لائیں، تو کیسے آئے گا؟ سب سے پہلے تو اپنی مثال بنائیں آپ.
تو بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے، ایک صوبے کو آپ چھوڑ رہے ہیں، 2 صوبوں کو جلتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، لیکن آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ بھی بات نہ کرے افغانستان سے کیونکہ یہ وائلیشن ہے. ٹھیک ہے، وائلیشن ہے، نہیں کریں گے، لیکن آپ بھی کچھ کر لیں نا. آپ کا کہاں ہے وہ وزیر خارجہ اور خارجہ کی پالیسی کہاں ہے وہ آپ کی خارجی پالیسی؟ آپ افغانستان سے بات نہیں کرنا چاہتے تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ دہشت گردی کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ کیا آپ یہی سمجھتے ہیں کہ جی آپریشن ہی مسئلے کا حل ہے؟ تو پھر کریں آپ. تو آپریشن میں تو بہت سارے ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں. کتنے ہمارے آرمی کے لوگ بیچارے روزانہ جو ہے شہادتیں ہو رہی ہیں ان کی. دیکھیں پالیسی دیں اس ملک کو. آپ کی پالیسی نہیں ہے. ابھی تک آپ امریکہ کے حوالے سے بھی آپ کنفیوز ہیں، آپ افغانستان کے حوالے سے بھی کنفیوز ہیں. ایک پالیسی سے یہ نہیں ہے کہ آپ بھارت کو آپ نے دشمن بنا لیا، بس وہی ایک پالیسی رہی کہ باقی جو ہے نا. دیکھیے آپ سے ایران ناراض ہے، آپ تو چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں اور آپ کو پرواہ نہیں ہے اس چیز کی. اتنے خوفناک اس مرحلے میں ہم داخل ہیں اس وقت، لیکن آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. پھر اس کے اندر آپ اندر بھی جڑیں کھوکھلے کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کنال نکال رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ کر رہے ہیں. بھائی آپ کنال نکالیں، لیکن پہلے بٹھائیں لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو بٹھائیں کہ یہ ہمارا پانی ہے، ثابت کر دیں یہ ہمارا پانی ہے. کریں بے شک، لیکن آپ جس طرح یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں. آپ ہمیں وہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ کہیں کہ جی خیبر پختونخوا حکومت ناکام ہو گئی ہے کیونکہ یہ امن و امان. بھائی امن و امان یہ نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی میں اور کراس بارڈر ٹیررزم ہے. تو یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی آتی ہے. وہاں پہ وہ خاموش. کتنی مرتبہ یہ 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں، کتنی مرتبہ وزیر داخلہ آیا ہے خیبر پختونخوا. اس کو کرکٹ سے فرصت ہوگی تو آئے گا نا. نہیں سر، اب پرویز خٹک بھی آ گئے ہیں، اب طلال چودھری بھی آ گئے ہیں، مشیر بن گئے ہیں داخلہ کے، تو اب شاید ان کو تھوڑی سی فرصت مل جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. رضا صاحب، آپ کی نظر میں بی بی سی کا ایس آئی ایف سی پہ تنقید کرنا درست ہے، نہیں ہے؟ کیا ایس آئی ایف سی انویسٹمنٹس اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ اگر ایک طرف ٹورزم کی وزارت چل رہی ہے تو وہیں ایس آئی ایف سی میں ٹورزم کی کمیٹی بنا کے بڑے پیسے بھی دینا، ریٹائرڈ افسر کو کام کچھ نہ ہونا. آپ کی نظر میں درست تنقید کی ہے بی بی سی نے سر؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا، ایک تو میں نے وہ پورا پڑھا نہیں، میں نے بھی ہیڈ لائن اور تھوڑی سی پڑھی تھی. دیکھیں ایس آئی ایف سی جو ہے وہ ہمیں اچھا لگے نہ لگے ایک قانون کے تحت عمل میں آئی ہے. آپ نے لا پاس کیا ہے اسمبلی میں، پھر آپ نے ایس آئی ایف سی کا قیام، ایک ایکٹ پاس ہوا ہے آپ کی پارلیمنٹ کا، قانون ہے، اس کے تحت وہ کام کر رہی ہے. جہاں تک یہ بات کہ میں اس بات سے مجھے حیرانگی ہوگی اگر 2 طرفہ اخراجات ہو رہے ہیں کہ جی وہاں بھی اسی کام کے اخراجات ہو رہے ہیں اور ایک اس کی منسٹری بھی، تو یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی انویسٹمنٹ کون لے کر آ رہا ہے، اچھا کمپٹیشن ہو دونوں کے درمیان. ہم دیکھیں کہ بیوروکریسی کو کام کرنے سے روکتا کون ہے؟ کوئی نہیں روکتا. اگر وہ ڈپارٹمنٹ، وہ منسٹری اپنا پرفارمنس دینا چاہے تو دونوں پیرلل ساتھ مل کے دے سکتے ہیں. لیکن جب تک ایز لانگ ایز ایس آئی ایف سی از ورکنگ فنکشننگ انڈر اے لیگل ایکٹ تو ہم اس پہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے. طلب بہت شکریہ رضا ہارون صاحب، بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب، بہت شکریہ غوث محمد نیازی صاحب. پروگرام کا وقت یہاں تمام ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے گزرے وقت سے بہتر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. سی یو ٹمارو. اللہ حافظ.